حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت ہی غریب تھا. اسے کھانا بھی نہیں ملتا تھا اور وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور درخواست کی کہ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. اب جانا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ میری پوری زندگی کا رزق ایک ہی دفعہ دے دیں تاکہ میں پیٹ بھر کر چند روز تو تسلی سے کھا لوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس آدمی کو گندم کی چند بوریاں، 2 بکریاں اور کچھ اور سامان دے دیا گیا کہ یہ تمہاری زندگی بھر کا رزق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے. اس واقعے کو چند برس گزرے تھے کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی کا خیال آیا کہ وہ بندہ کس حال میں ہے. پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے، اس کا بڑا کاروبار ہے، سینکڑوں لوگ اس کے ہاں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کے مہمان بن رہے ہیں. وہ ان کو کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے اور محل میں زندگی گزار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور دوبارہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں نے تو یہ فریاد کی تھی کہ اس آدمی کو ساری زندگی کا رزق ایک دفعہ میں عطا فرما دے. وہ تو تھوڑا سا تھا مگر 2-3 سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب کم ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ آدمی اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رزق تھا جو اس کو ملا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ نفع کا سودا کر لیا. وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا، اللہ کے لیے کھلاتا تھا اور میں اس کو 10 گنا کر کے لوٹاتا تھا. اب اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب رزق سمٹ ہی نہیں رہا ہے. لہٰذا اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے. ایک جا رہا ہے، اس کے بدلے 10 آ رہے ہیں. اگر ہم پورے یقین کے ساتھ ان باتوں پر تھوڑا بہت عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو یقیناً ہمارے رزق میں بھی فراخی آ جائے گی.